السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا خدا نامی۔ دنیا اسلام کے لیے کچھ عرب ممالک کی مہربانی سے ایک ناصور ہے جسے اسرائیل کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پر اسرائیل کے ظلم اور جابریت کے بے شمار ویڈیوز اور فوٹوز نظر آ رہے ہیں۔ اسرائیل دراصل قابض ہے فلسطین کی سرزمین پر، اور فلسطین سے تمام مسلمانوں کا ایک دلی اور ایمانی روحانی لگاؤ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصی مسلمانوں کے لیے تیسرا مقدس ترین مقام اور وہ مسجد ہے جس کی جانب سفر کرنا باعث برکت ہے۔ قبلہ اول کی حیثیت رکھنے والی مسجد اقصی کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے، نماز فرض ہونے کے بعد 16 سے 17 ماہ تک مسلمان اس کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ یہی وہ مسجد ہے جہاں حضرت پیارے مصطفیٰ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج کے دوران براق کے ذریعے مسجد الحرام سے یہاں پہنچے اور یہاں تمام انبیاء کرام کی امامت کی، پھر 7 آسمان کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ دوستو، بیت المقدس کو یورپی زبانوں میں یروشلم کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے وہ مبارک گھر جہاں گناہوں سے پاک ہوا جاتا ہے۔ یروشلم یا القدس شہر مسلمانوں، یہودی اور عیسائی تینوں کے نزدیک بہت مقدس مقام ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق 1012 قبل مسیح میں یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنوں کے ذریعے ہیکل تعمیر کروایا تھا۔ اسے بنی اسرائیل کے نبیوں کا قبلہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ ہیکل تعمیر کرنے کا مقام حضرت داؤد علیہ السلام نے منتخب کیا تھا اور اس ہیکل کی تعمیر 7 برس میں مکمل ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ 2 لاکھ سے زائد افراد اس کی تعمیر میں مسلسل کام کرتے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس اپنے دور کا خوبصورت ترین شہر بن گیا، جس کی وجہ سے یہاں بڑے بڑے تجارتی قافلے آنے لگے۔ مسجد اقصی بیت المقدس میں واقع ہے، جس پر اسرائیل کا قبضہ ہے۔ اس میں 5000 نمازیوں کی گنجائش ہے، جبکہ صحن میں بھی ہزاروں افراد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا صحن اتنا بڑا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مسجد اقصی کا معمار مانا جاتا ہے۔ بعد میں بیت المقدس کی حضرت داؤد اور ان کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تجدید کروائی۔ یہ مکہ مکرمہ سے تقریباً 1300 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، بیت المقدس کے جنوب میں اور رام اللہ شمال میں واقع ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں سے قبلہ اول کو آزاد کروانے کے لیے تقریباً چھوٹی بڑی 16 جنگیں لڑیں اور 583 ہجری میں بیت المقدس فتح کر مسجد اقصی کے اندر سے عیسائیوں کے تمام نشانات اور تعمیرات سے پاک کیا اور محراب اور مسجد کی ازسر نو تعمیر کروائی۔ 595 ہجری میں ایوبی خاندان نے پہلی بار مسجد کو عرق گلاب کے پانی سے غسل دیا۔ 634 ہجری میں ملک عیسیٰ اور 686 ہجری میں ملک المنصور سیف الدین نے مسجد کی وسعت میں اضافہ کیا، جبکہ 865 ہجری میں ناظر الحرمین الامیر عبدالعزیز العراقی کے دور میں بھی اس مسجد کی تزئین و آرائش کی گئی۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا تو حضرت عمر نے صخرہ اور براق باندھنے کے مقام کے قریب مسجد کی تعمیر کا حکم دیا۔ مسجد صخرہ کی تعمیر کئی مراحل سے گزری۔ 74 ہجری میں خلیفہ عبد الملک بن مروان نے مسجد کی تعمیر شروع کروائی اور 86 ہجری میں ان کے بیٹے خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اسے مکمل کروایا۔ اس مسجد کی تعمیر میں خرچ ہونے والا سرمایہ مصر کے 7 سال کے اخراجات کے برابر تھا، یعنی مصر کے 7 سال کے بجٹ کے برابر تھا۔ جب تعمیر مکمل ہوئی تو مسجد کی تعمیر کے لیے مختص رقم میں سے 1 لاکھ دینار بچ گئے۔ خلیفہ نے یہ رقم دونوں نگرانوں کو بطور انعام دینا چاہیے تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے زیور بیچ کر اس مسجد میں لگا دیں۔ چنانچہ خلیفہ نے اس سونے کے دینار کو پگھلوا کر مسجد کے دیواروں پر سونے کی چادریں چڑھا دیں۔
130 ہجری میں آنے والے زلزلے کے باعث جب اسے بہت نقصان پہنچا تو خلیفہ جعفر نے یہ چادریں اتروا کر سکھوں میں ڈلوائی اور انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ 163 ہجری میں خلیفہ مہدی بن جعفر نے مسجد کے حدود کی چوڑائی کم کر کے اس کی لمبائی میں اضافہ کروایا۔ 426 ہجری میں اس مسجد کو زلزلے سے نقصان پہنچا تو خلیفہ نے مرمت کے دوران جو گنبد بنوایا وہ آج تک موجود ہے۔ خلیفہ نے مسجد کے شمال کی جانب 7 دروازے تعمیر کروائے۔ 492 ہجری میں ہونے والی صلیبی جنگ کے بعد جب عیسائیوں نے بیت المقدس پر قبضہ کیا تو انہوں نے مسجد صفرا کی تعمیر میں بہت رد و بدل کیا۔ انہوں نے رہائش کے لیے مسجد میں کمرے بنائے اور اس کا نام معبد سلیمان رکھ دیا۔ اس کے علاوہ بھی اس دور میں دیگر تعمیرات کی گئیں جو بطور جائے ضرورت اور اناج کے اسٹور کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ عیسائیوں نے مسجد کے اندر اور اس سے ملحق گرجا گھر بھی تعمیر کر دیا۔ اس دور میں عیسائی گنبد صفرا کے ٹکڑے توڑ کر اپنے علاقے میں لے جاتے تھے اور سونے کے عوض انہیں فروخت کر کے مال کماتے تھے۔ انسائکلوپیڈیا الموسوعۃ الفلسطینیہ کے مطابق مسجد اقصی کے نام کا اطلاق پورے حرم قدسی پر ہوتا تھا، جس میں گنبد صفرا بھی شامل ہے۔ گنبد صخرا کو مسجد اقصی کے صحن کے وسط میں اور خود شہر کے جنوب مشرق جانب بنایا گیا ہے۔ آج کل گنبد کی تصاویر منتشر ہونے کی وجہ سے اکثر مسلمان اسے ہی مسجد اقصی خیال کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مسجد بڑی صحن کے جنوبی حصے میں واقع ہے، جبکہ گنبد صحن کے وسط میں اونچی جگہ پر موجود ہے۔ 959 ہجری سے 1341 ہجری تک مسجد اقصی اور قبہ صفرا خلافت عثمانیہ یعنی سلطنت عثمانیہ ترکی کے زیر انتظام رہی اور گائے بگائے اس کی تعمیر میں رد و بدل کیا جاتا رہا۔ 1945 میں یہودیوں نے مسجد میں بم پھینکے، جس کی وجہ سے باب اوسط گر گیا اور گنبد کو بہت شدید نقصان پہنچا۔ 1967 میں یہودیوں نے گنبد کے بعد مسجد کو اور زیادہ نقصان پہنچایا۔ 1969 میں مسجد اقصی میں ایک یہودی نے آگ لگا دی۔ اس موقع پر یہودی نے مسجد کا ممبر توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ دوستو، یہ تو تھی مسجد اقصی اور گنبد صفرا کے حوالے سے گفتگو، لیکن یہودیوں نے آج بھی فلسطینی بچوں، خواتین، جوانوں، ضعیفوں پر بے انتہا ظلم ستم ڈھا رہے ہیں، اور ہماری ملت اسلامیہ دعا اور افسوس کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہی ہیں۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اس رمضان شریف میں خصوصاً مسجد اقصی کی بازیابی کے لیے دعائیں کریں، اور جمعۃ الوداع کو یوم قدس کے طور پر منایا جاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم مستقبل میں اس طرح سے مساجد اور مدارس، مقدس شہروں اور مقدس مقامات کے حوالے سے آپ کے سامنے ویڈیوز پیش کرتے رہیں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔